خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پادری اعجاز یوسف کا سلام۔ پروگرام آفتاب صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں جو ہر روز ہمیں اپنے مقدس کلام کی گہری اور عمیق سچائیوں سے روشناس کرواتا اور ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کے لیے ہماری پیاری بہن فرزانہ ناصر صاحبہ موجود ہیں، جن کے وسیلہ سے آج ہم خداوند کا کلام سیکھنے والے ہیں۔ ہم اپنی پیاری بہن کو پروگرام آفتاب صداقت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جو ہمیں اپنے کلام کی گہری باتوں کو سیکھنے کے لیے بارہا مواقع فراہم کرتا ہے۔ سو آئیں میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں۔ پرانے عہد نامے میں روت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ سب کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، روت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، لکھا ہے، روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ خداوند کے مقدس کلام کی یہ تلاوت ہم سب کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور ہم دعا مانگیں۔ میں چاہوں گا کہ پیاری بہن فرزانہ ناصر صاحبہ اس دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ پیار سے بھرے ہوئے مہربان خداوند، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو کہ تو نے ہمیں یہ وقت بخشا، یہ خوبصورت صبح بخشی کہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہو سکیں۔ اے خداوند، زندگی جیسی نعمت کے لیے تیرا شکر ہو اور ان ساری برکات کے لیے جو تو نے ہمیں مانگنے سے یا مانگے بغیر بخش دی ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس خوبصورت لمحے کے لیے۔ اے خداوند، جب ہم تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، اے خداوند تیرے لوگوں کے لیے، اے خداوند صبح کی برکت چاہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا، اے خداوند تیرے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ بے شک اے باپ رحیم خداوند، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو اے خداوند۔ اے باپ رحیم خداوند، آج یہاں پہ جو کچھ بھی کلام شیئر کیا جائے، اے خداوند وہ سب کچھ تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہو اور تیری پاک مرضی کے مطابق ہو۔ جو بات اے خداوند ہمارے وسیلہ سے تو اپنے لوگوں سے کرنا چاہتا ہے، اے خداوند وہ بات ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ہو، اور اے خداوند وہی بات یہاں پہ اس پروگرام میں شیئر کی جائے تاکہ تیرے لوگ اس سے برکت پائیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے اور مقدس نام سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج جو ہم نے تلاوت سنی ہے یہ روت کی کتاب میں سے ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں 2 ایسی خواتین ہیں جس کے بارے میں بہت سے مفکرین نے، بہت سے معترض جو ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے اندر 2 ایسی خواتین ہیں جو یہودی نہیں بلکہ دوسری اقوام میں سے آئی ہیں، ایک راہب اور دوسری روت ہیں۔ آج جس خاتون کے کردار کے بارے میں یا جس کے الفاظ کو ہم نے تلاوت میں سنا ہے وہ ہے روت۔ تو آج خدا کی خادمہ ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے ہمیں سکھائیں کہ یہ کس طرح کا کردار تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے اس کو یہ عزت بخشی کہ اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی شامل کیا۔ جی بہن۔ پاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک وقت دیا، ایک موقع دیا کہ میں یہاں پہ کچھ بول سکوں۔ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں بس۔ جی تو اور لیکن یہ ہے کہ دل میں خداوند کے کلام کو پھیلانے کا شوق ہے، جی لگن ہے، اور اس لحاظ سے میں اپنی
جو خواتین کی ہماری گلوریا کالونی کی جو وومن فیلوشپ ہے جی جی اس میں بھی اکثر کلام شیئر کرتی ہوں. جی جی تو آج میں یہاں پہ بھی اسی جذبے اور اسی شوق کی وجہ سے آئی ہوں کہ میرے وسیلے سے شاید خداوند کوئی کام لینا چاہتا ہے. جی جی بالکل. یہاں پہ بات ہم نے جو آپ کے وسیلہ سے خداوند کے کلام میں حوالہ پڑھا گیا وہ روت کی کتاب میں سے تھا. جی جی روت کا کردار بائبل میں ایک بنیادی کرداروں میں سے ایک کردار سمجھا جاتا ہے. بالکل کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس خاندان سے آگے چل کے آئے ہیں وہ جی جی بوئز کا خاندان تھا. بالکل. اور بوئز کی جو روت جو تھی وہ بوئز کی بیوی بنی تھی بے شک. جب وہ مواب سے واپس آئی تھی. ایسے بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بابرکت خاتون تھی اور وہ بابرکت کیسے بنی جی جی اس کے متعلق ہم یہاں پہ سیکھیں گے. ایک عورت اپنا ملک چھوڑ کے جاتی ہے جی جی اپنے 2 بیٹے اور ایک خامند کے ساتھ. ایسے ہی. ہم سب اس کہانی کو جانتے ہیں. لیکن جب وہ عورت وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ نہ تو اس کا خامند رہا جی اور جی نہ ہی اس کے بیٹے رہے، لیکن فقط وہ عورت زندہ رہی نعومی اور جی اس کی 2 بہویں روت اور عرفہ. جی جی جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اس نے سنا کہ اسرائیل میں لوگ جو ہیں وہ اب امن و امان سے ہیں اور کھانے پینے کو ہے، تو اس نے سوچا کہ میں اب اکیلی ہوں تو میں جی اپنے گھر کو واپس جاؤں. تو یہ سوچتے ہوئے جب اس نے اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے ان دونوں لڑکیوں سے کہا جی جی جو اس کی بہویں تھیں لیکن اب وہ اس کے بیٹوں کی بیوائیں تھیں. بالکل. اس نے ان سے کہا کہ اے میری بیٹیوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ پوری زندگی گزارو اور نہ جی جی ہی میرے وطن میں اور بیٹے ہیں جی جی کہ وہ بیٹے ہوں اور میں تمہاری ان سے شادی کروں اور تم ان کے ساتھ رہو، جی جی اور نہ ہی میری عمر اس قابل ہے جی کہ میں اور شوہر کروں، اور لیکن اگر کر بھی لوں تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ تم اس بچے کے انتظار کرنے تک رہو. جی بالکل. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے اپنے خاندان میں اپنے اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ، جی بیاہ کرو اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو. جی جی یہ اس عورت کی ایک خوبی تھی جس نے یہ نہیں جانا کہ یہ 2 لڑکیاں جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ میرے بیٹوں کے نام سے منسوب ہے جی تو یہ ایسے ہی رہے، اسی طرح زندگی گزارے. اس نے یہ خود غرضی نہیں کی. جی جی بالکل. یہ ایک عورت کا اچھا کردار ہے اور یہ اس کا بہترین فیصلہ بھی ہے. بہترین فیصلہ ہے اس کا بالکل. کہ اس نے یہ سیلفشنس نہیں دکھائی بلکہ بالکل. اس نے ان عورتوں کو بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کوئی اپنی بیٹی کے لیے درد رکھتا ہے اور اس کی خوشحال زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح نعومی نے کیا کیا کہ ان کی خوشحال زندگی کے بارے میں سوچا بالکل. اور یہ خواہش کی کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزاریں، ایسے ہی ہے. خوشی کے ساتھ اپنے خاندان بنائیں، اپنے بچے ہوں ان کے، اپنا گھر ہو. بالکل اس نے بھی یہی چاہا جیسے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح اس عورت نے بھی یہ چاہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں بائبل میں، خواتین جو ہیں جی جی ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین جو ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایسا ہی ہے. ان میں سے نعومی بھی ہے ایک. جی جی جب اس کی بہوؤں نے اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بالکل. لیکن پھر بھی اس نے اصرار کیا تو اس کی جو بڑی بہو تھی عرفہ جی جی وہ واپس چلی گئی. تو اس نے روت سے کہا کہ تو بھی اپنی جٹھانی کی طرح جی جی اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جا. تو روت نے ایک جواب دیا جی جی کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. بالکل. یہ ایک اور عورت ہے جی جی جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں ان بیٹیوں کا خیال کروں. جی جی اور یہ ایک دوسری عورت ہے
जो उससे वफादारी दिखा रही। बिल्कुल। हम बाइबल में ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं जी जी। कि ख़वातीन जो है उनका किरदार क्या है। बिल्कुल। एक खातून ही होती है जो एक अच्छा घर बनाती है, बिल्कुल। एक अच्छा ख़ानदान बनाती है ऐसे ही। और एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है। बिल्कुल। हम इन दोनों औरतों में वो खूबियाँ देखते हैं, ऐसे ही। नोमी में भी और रूत में भी। जब रूत ने ये कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तू इस बात को भूल जा कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे ही। कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल, वफादारी है। वफादारी है उसकी, अपने ख़ानदान से वफादारी, अपनी सास से, अपने खामन से जो बेशक फौत हो चुका है, बिल्कुल, उससे वफादारी कि उसने उसकी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे ही है। जिम्मेदारी समझी है। जिम्मेदारी समझी कि ये बुढ़िया औरत जो है वो अब क्या है, इसका बेटा नहीं है, इसका खामन नहीं है, बिल्कुल। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जी जी। और उसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ऐसे ही। जब वो उसके साथ वो मुआबी रूत जो है नोमी के साथ जी जी। बैतलहम में वापस आती है, तो वो आके मेहनत मजदूरी करती है, ऐसे ही। खेतों में बालियां चुनती है, ऐसे ही। अनाज इकट्ठा करती, बेचती, फिर खाने के लिए उसको जो खाने के लिए बोएज के खेत में दिया गया उसने जी जी। आधा खाया और आधा रख दिया। बिल्कुल, अपनी सास के लिए और रख लिया। वापस जब आई तो उसने अपनी सास को वही आधा जो उसने बचा के रखा था खाना दिया। ये उसकी क्या थी, वफादारी और जिम्मेदारी का एक नमूना था बेशक। कि मैं जो खुद खा रही हूँ वो उसके लिए भी लेके जाऊं जो मेरे साथ जिसका ताल्लुक वाबस्ता है, जो मेरे साथ वाबस्ता है, या ये समझ लें कि जो मेरी जिम्मेदारी है जी जी। मैं उसके लिए भी ये लेके जाऊं, ऐसे उसे ही। पालना जो है वो भी मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये उसकी वफादारी थी ऐसे ही है। कि उस औरत ने इतनी वफादारी दिखाई कि फिर उसने उससे ये कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा है। ऐसे ही है। वो मुआब की रहने वाली थी, बिल्कुल। लेकिन जब वो इस के साथ वाबस्ता हुई या नोमी के साथ, तो उसने नोमी के खुदा को अपना खुदा माना, ऐसे ही। हालांकि वो इस खुदा को नहीं जानती थी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बुत प्रस्त थे। वो तो बुत प्रस्त कौम से थी, बिल्कुल। उसे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और देखा जाए तो खुदा ने मना किया हुआ था कि ना उस कौम में जाना, ना उनसे रिश्ता लेना और ना उनको देना। लेकिन फिर भी वो उस मुल्क में गई, वहाँ पर रही। और जब सब कुछ खो गया तो इस खातून ने अपनी सास की इज्जत करते हुए सब कुछ ही छोड़ दिया। जी जी, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। और ये क्या है, ये खुदावंद का प्लान था। बिल्कुल। खुदावंद ये चाहता है कि जो भी दुनिया में मखलूक है वो सब मेरी तरफ आए। बिल्कुल बिल्कुल। उसने एक बुत प्रस्त कौम से ऐसी औरत को चुना, बिल्कुल, और उसकी नस्ल से आगे अपने बेटे को इस दुनिया में लेके आया। बिल्कुल। ये उसका एक प्लान था, बहुत बड़ा खुदा का प्लान था। बहुत बड़ा मंसूबा था जी जी। जो इंसान की निजात के लिए उसने बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें खुदावंद का ये मकसद था कि बुत परस्त लोग जो हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जो खुदा को चाहते हैं, जो डर रखते हैं, जो खुदावंद का डर रखते हैं और खुदावंद के साथ वफादारी से चलना जानते हैं। बिल्कुल जी सिस्टर, अभी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अजीज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।